أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة التكاثر مکیہ 8 آیت میں 1 رکوع۔ آج ہم نے سورۃ التکاثر کا ترجمہ تجوید اور تفسیر کو سیکھنا ہے۔ پہلے ہم اس کا تجوید کے ساتھ ہم اس کی تلاوت کریں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم۔ تو اب اپنے پاس جو ہے نوٹ بک لے کے بیٹھنا ہے، جو بھی آپ کے سامنے سنایا جاتا ہے آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج سورۃ التکاثر کا ہم نے دیکھنا ہے، تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ الہاکم، غافل کیا تم کو، تکاثر، چاہ بہتات کی نے، یعنی تم کو کر دیا کثرت کے مقابلے نے غافل، زیادہ مال کی طلب نے تم کو غافل کر دیا، حتی یہاں تک کہ زرتم ملو تم مقابر قبروں سے، لوگوں تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ کلا، ہرگز نہیں، یوں، سوف، البتہ، تعلمون، جانو گے تم، دیکھو تمہیں عن قریب معلوم ہو جائے گا۔ ثم، پھر، کلا، ہرگز نہیں، یوں، سوف، عن قریب، تعلمون، جان لو گے تم، دیکھو تمہیں عن قریب معلوم ہو جائے گا، پھر دیکھو تمہیں عن قریب معلوم ہو جائے گا۔ 2 بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، یوں، لو، کاش کے، تعلمون، جانو تم، علم، جاننا، یقین کا، کہ دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم یقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے، یعنی تم یقین رکھتے آخرت پہ اور اس کے حساب پہ تو تم جو ہے غفلت نہ برتتے۔ لَتَرَوُنَّ، البتہ تم ضرور دیکھو گے، جحیم، دوزخ کو، تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ ثم، پھر، لَتَرَوُنَّہا، البتہ دیکھو گے تم اس کو، عین، دیکھنا، یقین، یقین کا، البتہ دیکھو گے تم اس کو دیکھنا یقین کا۔ ثم، پھر، لَتُسْأَلُنَّ، البتہ پوچھے جاؤ گے، یومئذ، اس دن، عن النعیم، سے، نعمتوں کے بارے میں، پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی، یعنی اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یہاں پہ سورۃ التکاثر میں؟ فرمایا کہ یہ جو لفظ تکاثر، کثرت سے تفاعل کا مصدر ہے، یہ باب دونوں طرف سے مقابلہ کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے تقاتل، دونوں نے آپس میں مل کر قتال کیا، اور تقابل، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آئے۔ یہاں پر مال کی کثرت کا مقابلہ کرنے کا تذکرہ ہے۔ اہل دنیا کا طریقہ کیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جس کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے اور وہ اس پر فخر محسوس کرتا ہے۔ پھر دوسرا شخص اس کے مقابلے میں اپنے مال کی کثرت بیان کرتا ہے
اور اگر بیان نہ کرے تو ذہنی مقابلہ تو رہتا ہی ہے. اس کو سورہ الحدید میں یوں بیان فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. جان لو کہ دنیا والی زندگی لعب اور لہو ہے اور سجاوٹ ہے، ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر کرنا ہے، اموال اور اولاد میں آپس میں اپنے کو دوسرے سے بڑھ کر بتانا ہے. یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ مال اور اولاد میں کیا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو بڑھ کر بتاتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں کہ اگر اولاد میں بھی فخر محسوس کرتے ہیں اور مال میں بھی. مال کی طلب اور کثرت مال کی مقابلہ بازی لوگوں کو اللہ کی رضا کے کاموں کی طرف سے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے فکر مند ہونے سے غافل رکھتی ہے. اسی طرح دنیا گزارتے ہوئے مر کر قبروں میں پہنچ جاتے ہیں. غفلت کی زندگی گزاری تھی تو وہاں کے لیے کچھ کام نہ کیا تھا. جب وہاں کے حالات سے دو چار ہوتے ہیں تو یہ چھوڑا ہوا مال کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا، نہیں ہوتا. اس غفلت کی زندگی کو بیان کرتے ہوئے انسانوں کے عمومی حالات بیان کیے اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تم کو مال کی کثرت کی مقابلہ بازی نے غافل کر رکھا ہے تمہیں یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے گئے. اور جب تم قبروں میں چلے گئے جب تک میں جو ہے مال کی کثرت نے غافل کر دیا. اسی طرح ہوتا ہے نا کہ کبھی یہاں سے ملے تو یہاں سے پالو، وہاں سے کبھی تلاش ہے اس کی مال کی، کبھی یہاں سے وہاں سے، لیکن کیا کہ اتنی کثرت مال کی محبت ہے اس سے کہ وہ جو ہے آخرت کا پتہ ہی نہیں ہے، آخرت کا یقین سے ہی ہم جو ہے نا پیچھے ہٹ گئے. معالم التنزیل میں اس موقع پر اعلیٰ عرب کی مخاطب بازی کا ایک قصہ بھی لکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بنی عبد مناف بن قسی اور بنی سہم بن عمرو میں وہی دنیا کاری والا تفاخر چلتا رہتا ہے. ایک دن آپس میں اپنے افراد کی تعداد میں مقابلہ ہوا. دیکھو کن کے افراد اور اشراف کی تعداد زیادہ ہے. ہر فریق نے اپنی اپنی کثرت کا دعویٰ کیا. جب شمار کیا تو بنو عبد مناف تعداد میں زیادہ نکلے. بنی سہم نے کہا کہ ہمارے مردوں کو بھی تو شمار کرو، وہ بھی ہم بھی اس میں سے ہیں کہ تھے. ان 5 قبروں کو شمار کیا تو بقدر 3 گھروں کی آبادی کے بنو سہم کے چند افراد گنتی میں بڑھ گئے. اس پر اللہ تعالیٰ نے الہاکم التکاثر نازل فرمائی. تفسیر ابن کثیر میں بھی اسی طرح مقابلہ بازی کی کے بعض قصے ذکر کیے گئے ہیں، اور انصار کے مقابلے کے ذیل میں بنی حارثہ اور بنی الحارث کا نام ذکر کیا گیا. سبب نزول کے بارے میں جو باتیں نقل کی گئی ہیں کوئی بھی حدیث مرفوع سے ثابت نہیں. کسی صحابہ کی طرف ان واقعات کے تذکرے کو منسوب اور نہ کسی صحابہ کی طرف ان واقعات کے تذکرے کو منسوب کیا، اور آیت شریفہ کی تفسیر اور توضیح ان واقعات کو جاننے پر موقوف بھی نہیں ہے. آیت شریفہ کا جو مفہوم ذہن میں متبادر ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ تم تفاخر و تکاثر میں ایسے لگے کہ قبروں میں پہنچ گئے. اس کے بعد 3 مرتبہ لفظ کلا لا کر متنوع فرمایا. یہ لفظ جھڑکنے، ڈانٹنے، تنبیہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. آواز صحیح نہیں آ رہی؟ اب صحیح آ رہی ہے؟ اچھا اب صحیح آ رہی ہے، اوکے ٹھیک ہے. اچھا جو یہاں پہ لفظ کلا لا کر متنبع فرمایا، یہ کیا ہے؟ یہ لفظ جب بولا جاتا ہے جب ڈانٹنا ہو اور جھڑکنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہرگز نہیں کیا گیا ہے، ہرگز نہیں.
فرمایا کلا ہرگز یہ بات نہیں ہے کہ مالوں کا جمع کرنا اور ان کی کثرت پر مقابلہ کرنا تمہارے لیے مفید ہوگا، دنیا میں تو ہمیشہ نہیں رہنا، مرنا بھی تو ہے۔ سوف تعلمون عن قریب تم جان لو گے، مگر عن قریب تم جان لو گے، مقرر فرمایا پھر ثم کلا پھر اس بات کو خوب سمجھ لو کہ عن قریب تم جان لو گے، تیسری بار پھر تاکید فرمائی کلا لو تعلمون علم الیقین۔ صاحب رحمانی فرماتے ہیں کہ جواب شرط محذوف ہے، مطلب یوں ہے کہ اگر تم پوری صورتحال خوب تر یقین والے علم کے ساتھ جان لیتے تو یہ تم جو زندگی کا طریقہ بنا رکھا ہے تم نے کہ اموال جمع کرتے ہو اور اس کی کثرت و مقابلہ کرتے ہو، اس شغل میں نہ لگتے۔ علم الیقین میں موصوف اپنی صفت کی طرف مضاف ہے، یعنی کیونکہ کبھی کبھی علم کا اطلاق غیر یقین کے لیے بھی آ جاتا ہے، اس لیے یہ لفظ لایا گیا کہ لو تعلمون کہ تم جان لو گے۔ پھر فرمایا لترون الجحیم، یہ جواب جو ہے لترون الجحیم البتہ تم دیکھو گے دوزخ کو، یہ جواب قسم ہے اور قسم محذوف ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم تم لوگ، اللہ تعالیٰ کی قسم تم لوگ دوزخ کو ضرور ضرور دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر دوبارہ قسم ہے کہ تم ضرور ضرور دیکھو گے، تم ضرور ضرور دیکھو گے، یہ دیکھنا عین الیقین ہوگا، اس کا دیکھنا ہی اس کے یقین کا سبب ہو جائے گا، اور یہ دیکھنا تمام انکشافات سے بڑھ کر ہوگا۔ صاحب المانی نے بعض اکابر سے نقل کیا ہے کہ ہر عاقل کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ مرنا ہی ہے، اور یہ علم میں یقین ہے، اور جب وہ موت کے فرشتے کو دیکھ لیتا ہے تو یہ عین الیقین ہے، اور جب واقعی موت کا مزہ چکھ لیتا ہے تو یہ حق کا یقین ہے۔ قرآن مجید میں تمام ایسے لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے جو دنیا میں ڈوبے رہتے ہیں، کمانا بھی دنیا کے لیے اور مقابلہ بھی دنیا کی کثرت میں، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنا، آگے بھی دنیا پیچھے بھی دنیا، دنیا ہی کے لیے مرتے ہیں اور دنیا ہی کے لیے جیتے ہیں۔ اس غفلت کی زندگی کا جو انجام ہوگا اس سے باخبر فرما دیا کہ اس سب کا نتیجہ دوزخ کا دیکھنا ہے، دوزخ میں داخل ہونا ہے، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں، اس کے بعد موت اور آخرت بھی ہے، اور نافرمانوں کے لیے دوزخ بھی ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور صاحب رولمانی نے یہاں طویل مضمون لکھا ہے، سوال یہ ہے کہ یہ نعمتوں کا سوال کس سے ہوگا اور کب ہوگا، چونکہ یہ آیت میں ما سبق پر معطوف ہے، اس میں جو ہے یہی معلوم ہوتا ہے یہاں سے کہ یہ خطاب بھی انہی لوگوں سے ہوگا جو دوزخ کو دیکھیں گے اور دوزخ میں داخل ہوں گے، اور یہ سوال بطور سرزنش اور ڈانٹ کے ہوگا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کس کام میں لگایا، اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا تھا اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں لگانے کی بجائے دنیا میں منہمک رہے، اللہ کی یاد سے اور آخرت سے غافل ہو گئے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کو قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ گویا وہ بھیڑ کا بچہ ہے، یعنی ذلت کے حالت میں لایا جائے گا، اور اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا سوال ہوگا کہ میں نے تجھے نعمتیں دی تھی اور تجھ پر انعام کیا تھا، سو تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میرے رب میں نے مال جمع کیا، خوب بڑھایا اور اس سے زیادہ چھوڑ کر آیا، جو پہلے تھا سو مجھے واپس لوٹا دیجیے، میں سارا مال آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کہ تو مجھے وہ دکھا جو تو نے پہلے بھیجا تھا۔ ابن آدم پھر وہی بات کہے گا کہ میں نے مال جمع کیا، خوب بڑھایا اور اس سے خوب زیادہ توڑ کر آیا، جتنا پہلے تھا آپ مجھے واپس کر لوٹا دیجیے، کیونکہ اس ٹائم تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوگا نا، واپس لوٹا دیجیے، سارا مال لے کر آپ کے پاس آ جاؤگا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو اس مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا۔ اس شخص نے ذرا سی
خیر بھی آگے نہ بھیجی ہوگی، لہٰذا اسے دوزخ کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ گو بظاہر متبادر یہی ہے کہ یہ خطاب ثم لتسألن، پھر جو ہے البتہ تم دیکھو گے، پھر انہی لوگوں کو ہے جو شروع صورت سے مخاطب ہے، لیکن عمومی الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اہل ایمان سے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سوال ہوگا۔ متعدد احادیث میں یہ مضمون وارد ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن انسان کے قدم حساب کی جگہ سے نہیں ہٹیں گے جب تک اس نے 5 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے، جب تک اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے۔ یہ لکھ لیں۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن انسان کے قدم حساب کی جگہ سے نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے۔ وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، عمر کہاں فنا کی، کیا کیا، یہ اتنی عمر دی تھی، کیا کیا اس کا۔ دوسرا سوال، ہمارے پاس کیا جواب ہوگا اس کا کہ عمر ہم نے کہاں لگائی۔ ان سوالوں کے جواب ہم نے اسی دنیا میں تیار کرنے۔ یہ دنیا ایک جو ہے امتحان کی جگہ ہے۔ ہم نے ایک امتحان سے پہلے ہم ایک تیاری کرتے ہیں نا، تو یہ وہ تیاری ہے اور ساتھ ساتھ ہم امتحان بھی ہمارے ہوتے رہتے ہیں۔ تو جب ہماری آخرت ہوگی اس کا ریزلٹ ہمیں وہاں پہ ملے گا۔ عمر کہاں فنا کی، پھر دوسرا سوال ہوگا جوانی کو کن کاموں میں ضائع کیا۔ گانے سنے، ہاں اس طرح سے کام کیے، کیا کیا برے کام کیے۔ یہ دیکھیں، یہ میں انشاءاللہ یہ ہمارا جو لیکچر ہے یہ اس پہ بھی چلے گا، یوٹیوب پہ بھی انشاءاللہ۔ تو یہ جو گانے جو سننے کا، جو اسٹیٹس لگانے کا یہ جو چلا ہے بہت زیادہ، تو اس سے کوشش کریں گے، یہ پرہیز کریں گے۔ جو گانے آپ سنتے ہیں، جو لگاتے ہیں اسٹیٹس پہ، گانے لگا رہے ہوتے ہیں یا کسی کو سینڈ کر رہے ہوتے ہیں یا ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے ہیں یہ گانوں میں، تو وہ آپ تو سن نہیں رہے ہیں، لیکن جب آپ اس کو اسٹیٹس لگاتے ہیں تو باقی آپ کے دیکھنے والے بہت سے لوگ آپ وہ سن رہے ہوتے ہیں اور کچھ کو پسند آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ شیئر کر دو۔ ٹھیک ہے، پہلا گناہ آپ نے جو ہے گانا سنا، پھر دوسرا آپ نے اس کو اسٹیٹس پہ لگایا اور آپ نے دعوت عام کر دی کہ سب لوگ جو ہے نا یہ سنیں گے۔ یہ کیا مذاق ہوتا ہے کہ اگر بور ہیں تو اسٹیٹس پہ گانے لگا لیے سیڈ، اور اگر خوش ہیں تو خوشی کے گانے لگا دیے۔ یہ تو کوئی خوشی کا اظہار اور غمی کا اظہار نہ ہوا، ہم نے کسی کو بتا کے تھوڑی کرنا ہے۔ بہت بہت زیادہ اس چیز کو بہت عام ہو رہی ہے یہ چیز کہ اسٹیٹس پہ اتنے گانے لگا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کوئی ویڈیوز بھی دیکھ لیں اگر یوٹیوب پہ بھی، تو اس پہ بھی جو ہے نا گانے بیچ میں ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے۔ تو اتنی یہ بھی گناہ ہے۔ ایک ہوتا ہے نا صدقہ جاریہ، کہ اب دیکھیں اب یہ ہمارے جو لیکچر ہیں انشاءاللہ یہ یوٹیوب پہ چلیں گے، جو لوگ اس کو سنیں گے انشاءاللہ اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہو گیا نا۔ اب ایک ہوتا ہے کہ گناہ جاریہ، فرض کریں کسی نے گانا گایا، اس کو اپلوڈ کر دیا، آگے جتنے لوگ سنیں گے اس کا گناہ اس بندے کو تو ملے گا ہی ملے گا، جتنے لوگ سن رہے ہیں اس کا گناہ اس بندے کو بھی آئے گا، اس کو بھی جائے گا، آگے اس نے جس کو شیئر کیا اس کو بھی جائے گا، پھر وہ مر گیا، باقی پیچھے جتنے لوگ سنتے رہے اس کو بھی اس کا گناہ جاتا رہے گا، ملتا رہے گا اس کو گناہ، اس پہ عذاب آئے گا۔ کوشش کریں کہ ان چیزوں سے نا گانے خود بھی نہ سنیں، اور کوشش کریں کہ باقی اسٹیٹس پہ کوئی لگاتا بھی ہے نا اس کو پیار سے منع کر دیں کہ یہ نہ لگایا کریں، آپ اس کی جگہ کچھ اور بھی لگا سکتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، یا آپ اس کی وائس بند کر کے لگا دیں جو بھی آپ کر رہے ہیں۔ تو اس بات کا تھوڑا سا خیال رکھیے، بہت کان اللہ تعالیٰ نے دیے تو اس کا بھی حساب ہوگا کہ اس سے کیا آپ نے سنا۔
پھر دوسرا سوال ہوگا کہ جوانی کو کن کاموں میں ضائع کیا. پھر تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا، حلال تھا یا نہیں تھا، مال کہاں سے کمایا. پھر چوتھا سوال ہوگا کہاں پر خرچ کیا، کہاں پر خرچ کیا، فضول کاموں میں یا جو ان کے حقدار تھے، کہاں پہ خرچ کیا. تو اس کا جواب ہے ہمارے پاس علم پر عمل کیا. علم تو ہمیں مل رہا ہے، ٹھیک ہے، اب اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا. کچھ لوگ پتہ ہے آپ کو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایسی مجلسوں میں اس لیے نہیں آتے کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا اور ہمیں اس پر عمل کرنا پڑے گا. یقین جانو جب یہ سنتی ہوں نا تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ اس لیے نہیں اس کو سمجھتے کہ اگر ہم نے سمجھ لیا تو مجھے اس پر عمل کرنا پڑے گا. تو وہ عمل کرنے کی جو ایک توفیق ہے وہ تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا. وہ تو اب اللہ کے ہاتھ میں کہ اللہ نے جس کو اس قابل سمجھا کہ اللہ اس کو عمل کی توفیق دے تو اللہ اسی کو ہی دیتا ہے. اگر اللہ جس سے اپنے پاس بلانا چاہے اسی کو اپنے پاس بلاتا ہے. اگر اللہ جس سے ناراض ہو اللہ پھر اس کو سجدے کی توفیق نہیں دیتا، نہ کہ اس سے رزق چھین لیتا ہے. اللہ تو رزق دے رہا ہے، ہندوؤں کو بھی دے رہا ہے، کافروں کو بھی دے رہا ہے، جو زمین میں ہے ان کو بھی دے رہا ہے، جو آسمان میں ہے، جو پانی میں ہے، جو مٹی میں ہے، جو پتھروں میں جو ہے کیڑے مکوڑے، ان کو بھی اللہ رزق دے رہا ہے، ہمیں بھی دے رہا ہے مسلمانوں کو. لیکن کیا اللہ جب جس سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. نماز اگر نہ پڑھو، اگر دنیا میں نماز نہیں پڑھی تو کیا کہ جب آخرت میں ہم سے سوال کیا جائے گا کہ جھک جاؤ اسجدوا سجدہ کرو، تمام لوگ سجدہ کریں گے. لیکن جو لوگ جن لوگوں نے یہاں پہ دنیا میں سجدہ نہیں کیا ہوگا، جو اللہ کے آگے نہیں جھکے ہوں گے، رکوع نہیں کیا ہوگا، تو وہ لوگ ان کے کانوں میں بھی آواز آئے گی، وہ بھی کہیں گے کہ ہمیں بھی آواز آ رہی ہے، ہم بھی سجدہ کرتے ہیں، کیا پتہ نجات کا ذریعہ بن جائے. تو اس وقت وہ چاہتے ہوئے بھی وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. ایک ہوتی ہے نا لوہے کی وہ جس کو کہتے ہیں سریا، جیسے ہی وہ سجدہ کرنے لگیں گے جو بے نمازی ہوں گے، وہ رکوع کرنے لگیں گے، جانا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے سے ان کو سریا مار دے، ان کو سجدے کی توفیق ادھر بھی نہیں ہوگی. تو جو یہاں پہ نماز نہیں پڑھتے تو ان کو پھر جب روزے محشر جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسجدوا سجدہ کرو، تو وہاں پر بھی اللہ ان کو توفیق نہیں دیں گے، بلکہ ان کے کمروں پہ خنجر ماریں گے، ان کو لوہے کی سراخیں ماریں گے کہ اب تمہیں کیا سجدے کرنے جب اس ٹائم نہیں کیا تھا، اتنا ٹائم ضائع کر لیتے. تو یہ 5 وقت کی ایک نماز ہی اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے نا دن میں، اور پھر روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ، نماز. تو نماز بھی نماز اگر دیکھا جائے 5 منٹ کی ہے، 5 منٹ صبح، 15 منٹ، پورا اس کو کاؤنٹ کرو تو 1 گھنٹہ نکلتا ہے. کیا صرف 1 گھنٹہ ہم اللہ کے لیے نہیں دے سکتے، اللہ کے آگے نہیں دے سکتے؟ اور گانے سننے سے پرہیز کریں. خود تو سنتے ہیں، انہوں نے بنائے بھی ہیں اور دوسروں کو بھی پھر گناہ جاریہ کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ٹیٹوز بنانا بھی گناہ ہے، اگر ہم کسی کو گائیڈ کریں نا کہ یہ نہ بنائیں تو پھر وہ الٹا پڑ جاتے ہیں. تو یہی بات ہے کہ حق بات بولنا اس زمانے میں ایسا ہوگا کہ ہاتھوں میں انگارہ لیے ہوئے ہو، گرم گرم انگارہ لیے ہو. پر دیکھا ہوگا نا آپ نے، کسی کو آپ سمجھا رہے ہو تو وہ آپ کے اوپر الٹا ہی پڑ جاتا ہے. تو اس کا مطلب آپ سچی بات کر رہے ہو نا، آپ حق پہ ہو. تو جب آپ حق پہ ہوتے ہیں نا تو اللہ بھی ساتھ دیتا ہے انشاءاللہ. پھر وہ بھی کسی نہ کسی دن آپ کی بات کو یاد کریں گے. ابھی میں یہ ذرا ہمارا اس پہ سے ہٹ کے ہو گیا تھوڑا سا. انشاءاللہ جو بھی سن رہے ہیں جہاں تک بھی یہ میری بات جائے گی، انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اب یہ جو گانوں کا سسٹم جو چلا ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے نجات دلا دے اور 5 وقت نماز بنا دے.
تو اب کیا پوچھا جائے گا؟ عمر کہاں فنا کی، جوانی کو کن کاموں میں ضائع کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور علم پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے سے نعمتوں کے بارے میں جو سوال سب سے پہلا کیا جائے گا وہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا ہم نے تیرے جسم کو تندرست نہیں رکھا تھا؟ کیا ہم نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ یہ راوی ترمذی فی تفسیر سورۃ تکاثر، یہ راوی یہاں پہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا دھیان رکھتے تھے اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس طرف متوجہ فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمراہ لے کر ایک انصاری صحابی کے گھر تشریف لے گئے۔ انہوں نے کھجوروں کا خوشہ پیش کیا جن میں 3 قسم کی کھجوریں تھی، تر کھجوریں بھی اور خشک کھجوریں بھی، اور پکی کھجور کچی پکی کے درمیان بھی۔ صاحب خانہ انصاری نے ایک بکری بھی ذبح کی، آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے کھجوریں کھائیں اور کھانا کھایا اور پانی پیا۔ جب سیر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں بھی تم سے ضرور سوال کیا جائے گا کہ نعمت کا کیا حق ادا کیا، اس سے جو قوت حاصل ہوئی اس کو کس کام میں لگایا، شکر ادا کیا یا نہیں۔ تم کو بھوک نے گھروں سے نکالا، ابھی تم واپس نہیں لوٹے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ ایک ایک ٹکڑے کا ثواب ایک ایک ٹکڑے کا جو ہے حساب لیا جائے گا۔ ایک حدیث میں اسی طرح کا قصہ مروی ہے کہ آپ نے اپنے دونوں ساتھیوں یعنی حضرت ابو بکر اور عمر کے ساتھ ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے کھجوروں کا ایک گوشہ پیش کیا، آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے اس میں سے کھایا، پھر ٹھنڈا پانی طلب فرمایا۔ پانی پی کر آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم سے اس نعمت کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر نے کھجوروں کا گوشہ ہاتھ میں لے کر زمین پر مارا جس سے کھجوریں بکھر گئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا سوائے 3 چیزوں کے۔ کون سی 3 چیزیں؟ اتنا چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا جس سے آدمی اپنی شرمگاہ کی جگہ کو لپیٹ لے، اس سے سوال نہیں کیا جائے گا اس کے بارے میں۔ دوسرا، روٹی کا ٹکڑا جس سے اپنی بھوک کو دفع کر لے، یعنی ایکسٹرا جب کھا لے ہم تو اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ نمبر 3، اتنا چھوٹا سا گھر جس میں گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے بتکلف داخل ہو سکے، اتنا چھوٹا سا گھر جس میں گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے بتکلف داخل ہو سکے۔ ان 3 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ ان 3 چیزوں کے، اتنا چھوٹا سا کپڑا جس سے اپنی جو ہے شرمگاہ کی جگہ کو لپیٹ کر رکھا جائے، اور دوسرا روٹی کا ٹکڑا جس سے اپنی بھوک کو دفع کیا جائے، یعنی ایکسٹرا جب ہم کھا لیں تو اس کا حساب لیا جائے گا، اور کس کا حساب نہیں لیا جائے گا، جس سے کہ بس بھوک جو ہے مٹ جائے تھوڑی سی، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ اور اتنا چھوٹا گھر جس میں گرمی اور سردی سے بچنے کے تکلف داخل ہو سکے، مطلب کہ بڑا گھر ہو تو اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ حضرت عثمان اب دیکھیں نا کتنی آسائشیں ہیں، تو اللہ نے اتنی آسائشیں دی ہیں تو اس کا ایک ایک کا حساب ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے 3 چیزوں کے سوا کسی چیز میں حق نہیں۔ وہ 3 چیزیں یہ ہے، 3 چیزوں کے سوا کسی میں حق نہیں: رہنے کا گھر، اتنا کپڑا جس سے اپنی شرم کی جگہ چھپا لے، اور روکھی روٹی بغیر سالن کے اور اس کے ساتھ پانی۔ انسان کے لیے 3 چیزوں کے سوا کسی چیز میں کوئی حق نہیں، یہ ان 3 چیزوں میں حق ہے اور باقیوں میں نہیں۔ حضرت عبداللہ بن شخیر نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ الہاکم التکاثر پڑھ رہے تھے،
اور یوں فرما رہے تھے کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال، انسان تو سمجھ کے لے کہ تیرا کون سا مال ہے، تیرا مال وہ ہے، بس وہ ہے جو تو نے کھا لیا اور فنا کر دیا، وہ ہے جو تو نے پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا، یا وہ ہے جو صدقہ دے دیا اور پہلے سے آگے بھیج دیا۔ حضرت ابو بکر ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ اس کے آخر میں بھی ان اس کے آخر میں یہ بھی ہے کہ ان تینوں اموال کے علاوہ جو کچھ ہے اسے لوگوں کے لیے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ سنن ترمذی میں جب آیت کریمہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم نازل ہوئی تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سے کون سی نعمت کا سوال ہوگا؟ ہم تو کھجور اور پانی پر گزارا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عن قریب نعمتیں مل جائیں گی، عن قریب نعمتیں مل جائیں گی۔ حضرت انس نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز انسان کے 3 دفتر ہوں گے۔ ایک دفتر میں اس کے نیک عمل لکھے ہوں گے، دوسرے دفتر میں اس کے گناہ درج ہوں گے، اور ایک دفتر میں اللہ کی وہ نعمتیں درج ہوں گی جو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں دی گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے چھوٹی نعمت سے فرمائیں گے کہ اپنی قیمت اس کے نیک عمل میں سے لے لے، چنانچہ وہ نعمت اس کے تمام اعمال کو اپنی قیمت لگا لے گی اور اس کے بعد عرض کرے گی کہ اے رب آپ کی عزت کی قسم، ابھی میں نے پوری قیمت وصول نہیں کی ہے، اب اس کے بعد گناہ باقی رہے اور نعمتیں بھی باقی رکھی جن کی قیمت ادا نہیں ہوئی ہے، رہے نیک عمل تو وہ سب ختم ہو چکے ہوں گے، کیونکہ سب سے چھوٹی نعمت اپنی قیمت میں تمام نیک اعمال کو لگا چکی ہے۔ اللہ، بس جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر رحم کرنا چاہے یعنی مغفرت فرما کر جنت طلب کرنا چاہے تو فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں نے تیری نیکیوں میں اضافہ کر دیا، سبحان اللہ، اور تیرے گناہ سے درگزر کر دیا۔ راوی کہتے ہیں غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خدائے پاک کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ میں نے تجھے اپنی نعمتیں یوں ہی بغیر عوض بخش دی۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عنایت فرمایا ہے بغیر کسی استحقاق کے دیا ہے، اس کو یہ حق ہے کہ اپنی نعمت کے بارے میں سوال کرے اور مواخذہ کرے۔ تم اب میری نعمتوں میں رہے ہو اور بولو ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا، میری عبادت میں کس قدر لگے، ان نعمتوں کے استعمال کے عوض کیا لے کر آئے ہو۔ یہ سوال بڑا کٹھن ہوگا۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکریہ میں عمل صالحہ کرتے رہے ہیں اور آخرت کے پوچھ سے لرزتے اور کامتے رہے، برخلاف ان کے وہ بد نصیب ہیں جو اللہ کی نعمتوں پر پلتے بڑھتے ہیں اور نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے ان کو ذرا دھیان نہیں اور اس کے سامنے جھکنے کا ذرا خیال نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے پھر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ پھر ساتھ ہی یوں بھی فرمایا کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے، بلا شبہ انسان بڑا ظالم اور بڑا ناشکر۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا، بلا شبہ یہ انسان کی بڑی نادانی ہے کہ مخلوق کے ذرا سے احسان کا بھی شکر یہ ادا کرتا ہے، جس سے کچھ ملتا ہے اس سے دبتا ہے اور اس کے سامنے باادب کھڑا ہوتا ہے، حالانکہ یہ دینے والے مفت نہیں دیتے بلکہ کسی کام کے عوض یا آئندہ کوئی کام لینے کی امید دیتے دلاتے ہیں۔ خداوند کریم خالق اور مالک ہے، غنی اور مغنی ہے، وہ بغیر کسی عوض کے عنایت فرماتا ہے، لیکن اس کے احکام پر چلنے اور سربس سجود ہونے سے انسان گریز کرتا ہے۔ یہ بڑی بدبختی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کوئی کہاں تک شمار کرے گا، جو نعمت ہے ہر ایک کا محتاج ہے۔ ایک بدن کی
سلامتی اور تندرستی ہی کو لے لیجئے، کسی بڑی نعمت کیسی بڑی نعمت ہے، جب پیاس لگتی ہے تو گٹاگٹ ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں، اور یہ پانی کس نے پیدا کیا؟ اس پیدا کرنے والے کے احکام پر چلنے اور شکر گزار بندہ بننے کی بھی فکر ہے یا نہیں؟ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ فائدہ کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ روزانہ 1000 آیت پڑھ لو۔ صحابہ نے عرض کیا روزانہ 1000 آیت پڑھنے کی کسے طاقت ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ الہاکم التکاثر پڑھ لو، اس کے پڑھنے سے 1000 آیت پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک ہم نے آج جو ہے سورۃ الحاکم التکاثر کی تفسیر پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کیا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو غافل ہیں، جن کو مال نے ان کے غافل کر دیا، حالانکہ وہ قبروں تک وہ پہنچے پھر بھی وہ ان کو کچھ خبر نہیں۔ اور تم دیکھو گے، اللہ تعالیٰ سے فرمایا تم دیکھو گے ان قریب، تو پھر تم دیکھو گے ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ دیکھو اگر تم جانتے ہو، علم و یقین رکھو گے تو تم یہ غفلت نہیں کرو گے، اور جنہوں نے یہ غفلت کی تو وہ ان کے لیے کیا ہے؟ دوزخ ہے۔ پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین الیقین آ جائے گا، یعنی کہ پورا پورا یقین آ جائے گا۔ پھر البتہ تم پوچھے جائے گا تم سے، نعمت کا سوال کیا جائے گا، ثم لتسألن، پھر تم سے سوال کیا جائے گا اور پھر عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں۔ اور سورۃ التکاثر پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ پڑھ لی تو اس کو 1000 آیت پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے سیکھا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور آگے بتانے اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جو کلاس ہوگی، ہماری نیکسٹ صورت ہوگی، اس میں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، اور آپ بھی اس کو یاد کریں، اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں، اور یاد کر کے ریکارڈنگ کر کے مجھے سنایا کریں، اور اپنے نوٹس بھی چیک کروایا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔